السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ماحول کا مطالعہ نمبر 1 حصے اول کا یہ سبق نمبر 19 غذائی اجزاء کے سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئیں گے۔ سوال الف، کیا کریں گے بھلا؟ جسم کو بھرپور مقدار میں پروٹین حاصل ہونا چاہیے۔ جواب، پروٹین کے حصول کے لیے ہماری روزانہ غذا میں دالیں، اناج، دودھ سے بنی اشیاء ضرور شامل رہنا چاہیے۔ انڈے، گوشت اور مچھلیوں سے بھی ہمیں پروٹین حاصل ہوتے ہیں۔ سوال ب، آئیے دماغ پر زور دے، روزانہ دودھ پینے کے لیے کیوں کہا جاتا؟ جواب، دودھ میں تمام اہم غذائی اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین اور چربی موجود رہتے ہیں۔ دودھ سے وٹامن بھرپور مقدار میں حاصل ہوتے ہیں۔ دودھ میں کیلشیم کافی مقدار میں موجود رہتا ہے اور دودھ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ خوب توانائی حاصل ہوتی، اسی لیے خاص طور سے بچوں کے لیے روزانہ دودھ پینا زیادہ مفید ہے۔ اسی لیے روزانہ دودھ پینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ج، درج ذیل غذائی اجزاء کے 2 ذرائع لکھیے۔ ہر ایک کے 2 ذرائع لکھنا ہے، جیسا کہ نمبر 1 ہے نمکیات۔ تو نمکیات کے 2 ذرائع یہاں پہ 2 سے زائد لکھے گئے ہیں۔ مختلف پھل، سبزیاں، ترکاریاں، اخوا نکلے ہوئے بیج۔ نمبر 2 پروٹین ہمیں پنیر، انڈے اور مچھلی وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 3 نشاستہ دار اشیاء، آلو، سابودانہ، چاول، روٹی وغیرہ۔ پیارے بچوں، سوال دال ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1 ڈیش کی وجہ سے ہمارے جسم کو امراض کے خلاف مدافعت کی قوت حاصل ہوتی۔ ڈیش یعنی خالی جگہ میں وٹامن آئے گا۔ نمبر 2 کیلشیم کی وجہ سے ہماری ہڈیاں ڈیش ہوتی ہے، خالی جگہ میں مضبوط آئے گا۔ ڈیش میں کیا آئے گا؟ مضبوط۔ نمبر 3 میٹھے ذائقے والی غذائی اشیاء میں مختلف قسم کی ڈیش ہوتی ہے۔ شکر، خالی جگہ میں کیا آئے گا پیارے بچوں؟ شکر۔ نمبر 4 جس غذا سے تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں حاصل ہو اسے ڈیش کہتے ہیں، متوازن غذا۔ سوال ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1 نشاستہ دار اشیاء کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر کا جسم میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ جواب، نشاستہ دار اشیاء کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر کا جسم میں دھیما احتراق ہوتا ہے۔ اس میں توانائی خارج ہوتی ہے، یعنی حاصل شدہ شکر جسم کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ریشے دار اشیاء کے ذرائع کون سے ہیں؟ جواب، اناج اور اناج کا بھوسا، پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے پوست، سبزیاں، دالیں، اخوا نکلے ہوئے بیج، یہ سب ریشے دار غذائی اشیاء کے ذرائع ہیں۔ سوال نمبر 3 کاربوہائیڈریٹ کسے کہتے ہیں؟ جواب، غذا میں پائی جانے والی اشیاء، نشاستہ، شکر اور ریشے دار شے، ان تمام کو مجموعی طور پر کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ناقص تغذیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، کسی فرد کی غذا میں کچھ غذائی اجزاء کی مسلسل کمی ہو تو اس کی نشو و نما ٹھیک طرح نہیں ہوگی، جب کہا جاتا ہے کہ وہ فرد ناقص تغذیے کا شکار ہے۔ سوال نمبر دال کے بعد اب واو دیکھیں گے، جوڑیاں لگائیے۔ کالم الف، کالم ب 2 کالم دیے گئے ہیں۔ کالم الف میں 5 الفاظ دیے گئے ہیں، چربی، نمبر 2 پروٹین، نمبر 3 وٹامن، نمبر 4 نمکیات، نمبر 5 نشاستہ دار اشیاء۔ اسی کے لیے جوابات کے لیے کالم ب میں دیے گئے ہیں الف جوار، ب تیل، جیم اناج کا بھوسا، دال دالیں، ہے لوہا۔ اب چربی کی جوڑی کیا ہے؟ تیل یعنی ب۔ پروٹین کی جوڑی دال یعنی دالیں۔ نمبر 3 وٹامن کی جوڑی نمبر جیم اناج کا بھوسا۔ نمکیات کی جوڑی لوہا یعنی ہے، اور نمبر آخر میں نشاستہ دار اشیاء کی جوڑی جوار یعنی الف۔